بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی علوم کی روشنی میں تفسیر میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں گمراہی کا دوسرا سبب قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا ہے۔ چنانچہ علوم القرآن صفحہ 371 پر فرماتے ہیں، تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصول التفسیر لابن تیمیہ صفحہ 23 میں نشاندہی فرمائی ہے۔ قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پرستوں اور اپنے وقت کے فلسفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی گمراہ کن طریقہ اختیار کیا ہے اور الفاظ قرآنی کو توڑ موڑ کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ طرز عمل دنیا کے کسی بھی معاملے میں حق و انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب قرار دیا۔ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا۔ لہٰذا قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی ذہن رکھے جسے اپنی منزل کا پتہ نہیں، اس کے بعد دل میں یہ اعتقاد پیدا کرے کہ قرآن کریم جو راستہ بتائے گا وہی میرے لیے صلاح و فلاح کا موجب ہوگا، خواہ اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتماد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اسے بلا شبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مراد کو پالے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں بٹھا لیے اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کی عینک سے پڑھنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی عقلی نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اپنی عقل کو قرآن کا خادم نہیں بلکہ معاذ اللہ قرآن کو اپنی عقل اور خواہشات کا خادم بنانا چاہتا ہو، قرآن کریم اسے ہدایت کی روشنی عطا کرنے سے بے نیاز ہے۔ ایسا شخص اللہ کی صحیح مراد تک پہنچنے کے بجائے اپنی گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کیا اور گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے نظریات سے خالی کر کے ایک طالب حق کی طرح قرآن کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی مراد سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان کو حاصل کر کے ان کی تفسیر معلوم کی جائے، اور اس طرح جو کچھ ثابت ہو اس پر ایک سچے مومن کی طرح ایمان رکھا جائے۔ اور جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو یا اسے اپنے ذہن پر یہ اعتماد نہ ہو کہ اس کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ خود تفسیر قرآن کی وادی میں قدم رکھنے کے بجائے ان لوگوں کی تفسیر پر بھروسہ کرے جنہوں نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کی ہیں، جن کی علمی بصیرت اور للہیت اور خدا ترسی پر اسے زیادہ اعتماد ہو۔ علوم القرآن صفحہ 371۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گمراہ کن تفسیروں سے اور قرآن حکیم کے وہ لوگ جو تفسیر کرنے اور نااہل ہیں ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن حکیم کا طالب حق اور ایک طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔